اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن متعین فرمائے ہیں جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو عید الفطر سے پہلے عید الفطر کی نماز سے پہلے ایک صدقہ واجبہ جسے صدقہ فطر کہتے ہیں، ہر مسلمانوں پر اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ اگرچہ کہ فقہا نے اس کے اندر کس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، کس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جتنا یعنی پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سمجھو کہ 1,75,000 جس کے پاس نیٹ کیش ہو یا سامان کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرے فقہا کے پاس جس آدمی کے پاس ایک دن اور ایک رات کا راشن ایکسٹرا ہو، جس آدمی کے پاس ایک دن ایک رات کا راشن موجود ہو تو اس آدمی کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو معزز بھائیوں، آپ کے سامنے میں صدقہ فطر کے کچھ فضائل اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کے بعد کس اعتبار سے ہم صدقہ فطر نکالنا چاہیے یہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں اور فضائل بھی ہیں۔ خود انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ ہر انسان زندگی گزارتا ہے 2 دنوں کے لیے، ایک وہ دن ہے جس میں اس کی موت آنے والی ہے اور ایک وہ دن ہے جس میں اسے قبر میں رکھا جائے گا۔ اس کے لیے راحت کے لیے، آرام کے لیے سال بھر بلکہ پوری زندگی آخر کیا محنت کرتا ہے کہ میری کسی بھی طرح موت اچھی آ جائے اور میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ اس کی اہمیت، اس کے پاس اس کی جان کے بعد مال ہے۔ تو مال سے وہ ایسا محبت کرتا ہے کہ اگر یعنی مال کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر دیتا ہے، مال کے لیے جتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے رات اور دن نہیں دیکھتا، مال کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھاگتا رہتا ہے، تو اسی مال سے اتنی محبت ہو جاتی ہے اور مال کی محبت نے انسان کو کبھی کبھار اندھا بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا حکم فرمائے، سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر کا حکم فرمائے۔ زکوٰۃ نکالنے سے جو مال کی محبت اور جو مال کی طرف میلان ہوتا ہے آدمی کا کم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے لگتا ہے۔ صدقہ فطر کی برکت سے بھی اسے آ کر کے مال کا میلان کم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح چاہے وہ غریب آدمی ہو، متوسط آدمی ہو، مالدار آدمی ہو، ہر ایک بھی آ کر کیا ہے کچھ نہ کچھ مال خرچ کرنے کے لیے اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ سال میں ایک مرتبہ نکالتا ہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی مال کی محبت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور وہ مال اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل بھی اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ فطر بھی نکالنے کے تقریباً 2 وجوہات بیان کیے ہیں، اس کے 4 فائدے بیان کیے گئے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی صدقہ فطر کی کہ ہم سب روزہ رکھتے ہیں اور پورا رمضان روزہ رکھنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز اور عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے انسان کے پاس راحت کے اسباب ہو، راشن کے اسباب ہو، راشن ہو، تب وہ خوشی سے کیا کرتا ہے، یعنی اپنا گھر بہترین کھانا پکاتا ہے، بہترین یعنی نظام کر لیتا ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مسکین آدمی ہو اور وہ مسلمان ہو، رمضان کے روزے بھی رکھا ہو، لیکن وہ آدمی کے لیے عید کی خوشیاں منانا، کپڑے وغیرہ خریدنا، عید کے دن کے انتظامات کرنا اس کے لیے ذرا بوجھ ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے خود نہیں خریدتا، بچوں کو دلانے کے واسطے بھی پیسے نہیں ہوتے، بیوی پر خرچ کرنے کے واسطے بھی پیسے نہیں ہوتے، ایسی تنگی حالت گزرتی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے رمضان کے روزوں کو بیس بنا کر، صدقہ فطر کو بیس بنا کر
हुक्म फरमाया कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारे ईद में आने से पहले पहले तुम्हारे वो जो गरीब भाई हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ईद का इंतजाम खुद कर सके, आप ऐसा करो कि उनको सदका फित्र अदा करो, उनको इतना पैसा अदा करो, उनको इतना सदका दो ताकि ये ईद का इंतजाम कर ले सके। एक वजह ये बयान की गई सदका फित्र की। एक बात ध्यान से सुनो, एक आदमी के घर की ईद का सामान मुहैया हो जाए। दूसरी वजह यह है, इंसान रमजान के रोजे रखता है, बहुत सारी गलतियां उससे हो जाती है, आंखों की हिफाजत नहीं कर पाता, जबान की हिफाजत नहीं कर पाता, कान की हिफाजत नहीं कर पाता, थोड़े बहुत गुनाह हो जाते हैं, गीबतें कर लेता है, कभी कभार झूठ बोल देता है। ये जो उससे गलतियां और गुनाह सादिर होते हैं, सदका फित्र वाजिब करवाने का मकसद यह है कि तुम्हारे रमजान के रोजे में जो मैल मिलावट है वो मैल मिलावट खत्म हो जाती है सदका फित्र का अदा करने से। कितना बड़ा फायदा है देखिए। एक तो शरीयत ने उन गरीबों का ख्याल किया जिनके पास ईद का इंतजाम करने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी, शरीयत ने जो रोजे हम अल्लाह के लिए रखे हैं उस रोजों को पाक करने के लिए, पाकी सफाई के लिए सदका फित्र का इंतजाम फरमाया कि तुम सदका फित्र अदा करो, तुम्हारे रोजे पाक हो जाएंगे। तुम्हारे आखिर क्या है, यानी तरावी के अंदर कोई ऐसा मसला आ जाए, कोई जैसे कि ऐसा समझो कि सदका फित्र नमाज में किसी आदमी की गलती हो जाती है, अब वो गलती की तलाफी, कोई वाजिब छूट गया, वाजिब तर्क कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया, तो अब उसके लिए सजदा सहू वाजिब हो जाता है। सजदा सहू करने से जो गलती नमाज के अंदर हुई थी वो गलती की तलाफी हो जाती है। इसी तरीके से रमजान के अंदर अगर कोई गड़बड़ हो चुकी है या गलतियां हो चुकी है, उसकी तलाफी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सदका फित्र को वाजिब फरमाया। तो ये दो वजूहात की वजह से पूरी दुनिया के लोग यानी सदका फित्र अदा करते हैं। अब सदका फित्र की मिकदार क्या है, कौन सी चीजें सदका फित्र में अदा करनी चाहिए, इस सिलसिले में आकर क्या है, तकरीबन हमारे शहर नहीं पूरे इंडिया के अंदर भी आकर यह आवाज लगा दी, भाई फितना कितना भाई करो। फितरे को आकर हमने आकर जूं को पकड़ लिया, जूं को पकड़कर तकरीबन हमारे बचपन से देखते हुए आते हैं 30 रुपए से 35 रुपए से 40 रुपए से बढ़ते बढ़ते 70 हुए, फिर 80 हुए, फिर 90 हुए, अब 100। लोगों के जहनों के एतबार से तकरीबन यह माहौल बना दिया गया कि एक फितरा आज की कीमत के गेहूं की कीमत के हिसाब से 100 रुपए एक फितरा को आकर मुतय्यन करके फॉर्म डाले। और मैंने शुरू में आपके सामने एक वजह यह बयान की कि गरीबों की ईद का सामान, घर के अंदर 4-5 अफराद होते हैं सदका फित्र अदा करने के, समझो कि मियां बीवी 2-3 बच्चे होते हैं, 500 रुपए अगर गेहूं के एतबार से निकालें तो 500 रुपए उनका सदका फित्र निकलता है। तो 500 रुपए किसी गरीब के घराने को आप जाकर दें तो वो क्या चावल खरीद सकता है, क्या वो गोश्त खरीद सकता है, क्या वो मिठाई के लिए कोई इंतजाम कर सकता है, क्या वो कपड़े खरीद सकता है उस 500 रुपए में? तो फिर शरीयत का मकसद क्यों यहां खत्म होता हुआ जा रहा है? शरीयत का मकसद क्या है? और शरीयत का मकसद यह है कि गरीब की ईद हो जाना। शरीयत का मकसद यह है कि गरीब की ईद हो जाना, तुम्हारा रोजे पाक हो जाना, यह मकसद है। तो अब गेहूं के एतबार से निकालें तो क्या गेहूं के एतबार से 100 रुपये एक फितरा बनता है? तो घर के अंदर 4-5 अफराद मौजूद हो, 5 अफराद 500 रुपए किसी घर वालों को जाकर दे, तो क्या वो ईद बना सकता है कि नहीं बना सकता है? एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि क्या शरीयत सिर्फ गेहूं के ऊपर ही सदका फित्र निकालने को कहती है या कोई और भी तरीका है? हमारे नबी के जमाने में क्या चलता था? एक बात सोच लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जमाने के जो तराजू है 1 केजी 2 केजी 3 केजी, वैसा वो जमाने के अंदर सा एक यानी तराजू था, नापने का पैमाना सा बोलते हैं। एक सा तकरीबन आकर क्या है 3.5 किलो होता, हमारे वजन के एतबार से 3.5 किलो होता है एक सा, और आधा सा तकरीबन आकर 1 किलो 700 ग्राम के करीब करीब होता है। तो चुनांचे इसको पैमाना इस तराजू को रखकर शरीयत ने 4-5 किस्म की चीजें, 5 किस्म की चीजें
शरीयत ने बयान फरमाई। समझो कि मुनख्खा है, खजूर है, जौ जिसे बार्ली कहते हैं हम लोग, पनीर जिसे यानी बनाया जाता है पनीर, और इसी तरह घी। ये 5 चीजें हैं। 5 चीजों में से 4 चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने में सस्ते थे बिल्कुल। खजूर तो वहां की पैदावार, मुनख्खा तो बिल्कुल आसानी से मिलता था, और इसी तरह से उनका खाना पीना सुबह से लेकर शाम तक जो रोटियां खाते थे वो जौ की रोटी खाते थे, वो भी सस्ता, पनीर भी सस्ता, घी यानी वहां दूध भी आकर क्या कोई महंगी चीज नहीं थी, बिल्कुल ओरिजिनल दूध मिलता था, जिसकी वजह से वो लोग पनीर भी बनाते थे, बिल्कुल सस्ता था। लेकिन अरब में उस जमाने के अंदर सबसे महंगी चीज घी थी। कुरान मजीद में एक वाकया ऐसा ही है, अल्लाह ने आयत को नाजिल फरमाया कि एक आदमी ने आकर क्या है, घी की बोरी चोरी कर ली, घी का एक थैला चोरी कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान में उसकी तफसीली वाकया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि जो चीज महंगी होती है डाकू उस पर डाका डालकर चोरी करके लेके गया उस जमाने के अंदर। इससे अंदाजा लगाओ, जो चीज महंगी है अल्लाह के नबी ने सदका फितर में उस चीज को आधा कर दिया। तुम हमारे यहां घी बड़ा महंगा है, अब घी के एतबार से अगर सदका फितर निकालना है, एक सा यानी 3.5 किलो के कीमत के हिसाब से निकालने की जरूरत नहीं, आधा कर दो उसमें। इसलिए कि उस जमाने के अंदर एक गरीब, एक दरमियानापन का आदमी घी की रोटी नहीं खा सकता था, उतनी महंगी थी। लेकिन आज के जमाने में घी इतना सस्ता हो गया, सारी चीजों से घी सस्ता है। तो अब यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की खैर खाई, उन गरीबों की खैर खाई करके फरमाया कि खजूर के एतबार से निकालो सदका फित्र, और इसी तरह मुनक्खे के एतबार से निकाल लो, पनीर के एतबार से निकाल लो, और इसी तरह बार्ली यानी जौ के एतबार से निकाल लो। ये एक सा निकालो। अगर घी के एतबार से निकालते हो, महंगा है, तुम खरीद नहीं सकते, उसकी कीमत भी ज्यादा है, तो आधा कर दो उसके अंदर, आधी कीमत खजूर की कीमत तक पहुंच जाती थी। तो अब हमारे जमाने में लोगों ने क्या किया, एक तो बखालत, कमजोसपन, अल्लाह के राह में देने के लिए जेब में हाथ नहीं जाता, जिसकी वजह से अगर क्या है, सस्ता क्या है वो देख लिए, गरीबों का फायदा उड़ा मार डाले, गरीबों की ईद खत्म कर दिए, अपने रोजन के बारे में ख्याल नहीं, कबूल है तो है, नहीं तो नहीं, 100 रुपए मुंह पर मार डाले तो होगा, एक रिवाज बनाकर छोड़ दिए। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही सवाल लगाया जाता है, ये साल कितना भी फितरा तय करें, सो तय करना क्या है, हर साल तुझे बोलते हैं 5 चीजों में से एक चीज पर तेरी हैसियत के एतबार से अगर सदका फितरा निकाल बोले तो फिर भी पूछता सदका फितरा कितना जो तय कर डालें, 100 रुपए की, 90 रुपए की, ऐसा ये सवाल करता मेरे भाइयों। इसलिए मैं इसके फायदे बताता हूं आगे जाने के बाद। उन फायदों को रखकर, अपने आप को उस फायदे पर रखकर तुम टैली करो कि वाकईतन क्या हमारे रोजे इस काबिल हैं कि 100 रुपए के इवज में हमारे रोजों के सारी धुलाई हो जाए, और हमारे ये फायदा जो सदका फितर के फायदे हैं वो मुझे हमें मिल जाए। सबसे पहला फायदा उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है, सदका फितर अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में बरकत अता फरमाते हैं। बरकत बोले तो बोलो हजरत और ज्यादा, हमें बिल्कुल माल में बिल्कुल परेशान हैं, बरकत की चीजें बोलो हमें अदा कर दी। तो सबसे पहला फायदा यह रखा गया है कि जिस बंदे ने खुश दिली के साथ सदका फित्र निकाल कर गरीबों का ख्याल करके दे देता है, उसके माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमा देते हैं खुश दिली के साथ। तो अब गरीबों को अदा करने का मकसद को रखकर कि इसकी ईद हो जाए, इसके घर के अंदर ईद का सामान मुहैया हो जाए, इसका ख्याल करके जब बंदा निकालता है तो माल में बरकत के लिए 100 रुपए खर्च करेगा, या 280 रुपए खर्च करेगा, या 1120 रुपए खर्च करेगा, या 280 रुपए खर्च करेगा, या 980 रुपए खर्च करेगा। आप ही अंदाजा लगा लें, जितना अल्लाह के लिए यहां से निकलता अल्लाह उतना डबल यहां डाल दें। जितना अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए खुद के जिम्मे से रमजान के रोजों के अंदर जो मैल गंदगी पाई जा चुकी है उसको खत्म करने के लिए यहां से जितना निकलेगा अल्लाह उतना भरेंगे यहां पर। एक फायदा तो यह है कि माल में बढ़ोतरी होती है।
اب خود اندازہ لگا لیں، خود آ کر کے اس بات کا فیصلہ کریں، مال میں بڑھوتری چاہتے ہو 100 روپے سے ادا کرو گے یا 280 روپے سے ادا کرو گے یا 980 روپے سے ادا کرو گے یا 1120 روپے سے ادا کرو گے؟ اگر 1100 اچھے مالدار ہیں، کروڑ پتی ہے، جن کے پاس اچھا خاصا اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اگر سارے یعنی ان کے لیے بہت سارے آرام کی چیزیں دی ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے 1120 روپے سے نکالیں۔ کیا ہو جاتا بھائی؟ سال میں ایک مرتبہ گھر کے 4-5 افراد رہتے ہیں، 4-5 ہزار روپے صدقہ فطر نکال کر کسی غریب کو دے دے، کسی غریب گھرانے کو دے دے، یا اس سے کم کیٹیگری کے لوگ ہیں تو 980 روپے سے نکال لیں۔ نہیں، کم از کم وہ بھی نہیں، اتنے بڑے مالدار نہیں، ایک درمیانہ پن کا آدمی 100 روپے کو چھوڑ کر 280 روپے سے نکالنا چاہیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ تو اس لیے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان مرتا ہے، سکرات کی حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ انسان مرتا ہے، سکرات کی حالت انسان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں کوئی ڈاکٹر اس سکرات کی حالت کو ختم نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کے اندر کتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے۔ جان یہاں کب ٹک جاتی ہے؟ نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے رہتی ہے۔ خرخراہٹ 10 دن گزر جاتے ہیں، 15 دن گزر جاتے ہیں، جان نکلنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ پریشان، گھر والے پریشان، یا تو جیا تو ہم اسے پال لیں گے یا تو مرا تو لے جا کر گڑھے میں ڈال دیں گے، لیکن درمیان پر میں رہتا ہے نا سکرات کی حالت۔ تو یہ سکرات کی حالت سے اللہ تعالیٰ جو بندہ صدقہ فطر خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے، سکرات کی حالت سے اللہ اسے حفاظت کرتے ہیں، اس کی موت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور گھی میں سے مسکا یہ بال جیسا نکالتے ہیں، ویسے اس کی موت، اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ تب اندازہ لگاؤ، جن جن لوگوں نے سکرات کے عالم کو لوگوں کو دیکھا ہے، سکرات کی حالت میں لوگوں کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، زندوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مرنے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر خوش دلی سے ادا کرنے سے یہ سکرات کی حالت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ 100 روپے دے ڈال دیں گے، کیسا سکرات کی حالت سے بچنا بولے تو بتاؤ، اتنے فائدے اللہ نے رکھا ہے، تو پھر ہم 100 روپے کے لکیر کے فقیر کیوں بن چکے ہیں؟ ہر جگہ یہی اعلان ہوتا ہے کتنا میں فطرہ اس سال کا 100 روپے، تیرے 100 روپے میں اللہ تعالیٰ کئے فائدے رکھے، تیری موت کا فائدہ رکھے، تیرا رزق کا فائدہ رکھے، تیرا رمضان کے روزے کا فائدہ رکھے، تیرا مال میں بڑھوتری کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے، تو 100 روپے دے کر چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ ایک اور فائدہ، جب مندر خبر میں رکھا جاتا ہے، خبر میں رکھنے کے بعد ہر طرف سے اس کو عذاب گھیر لیتا ہے، تو عذاب گھیر کر اسے عذاب شروع ہو جاتا ہے خبر کے اندر۔ تو جو بندہ دنیا کے اندر رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے عید سے پہلے صدقہ فطر خوش دلی سے ادا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے خبر کے عذاب سے بھی حفاظت کروں گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھیے، یعنی مرنے سے پہلے سکرات کی حالت سے حفاظت، روزوں کی مائل، روزوں کے اندر جو کبھی کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس کی بھی معافی، مال میں بڑھوتری، مال میں برکت، اور قبر کے عذاب سے حفاظت۔ اچھے لوگ قبر میں جب جاتے ہیں تو سمجھو کہ قبر کے عذاب سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ اللہ نہ بچائے، اس لیے قبر کے عذاب بڑے بڑے لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کیسے آ کر کیا ہے، یعنی کیسے اللہ والے تھے، سوچتے تھے قبر کے عذاب میں، سوچتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا تو بس، اتنا خطرناک۔ حضرت عثمان کے سلسلے میں تو فضائل العمل کے اندر شیخ میں لکھا ہے، قبرستان جاتے تو قبر کے عذاب سے روتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ تو اب قبر کا عذاب صرف صدقہ فطر کے چند پیسے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، تو کیا ہم لوگ 100 روپے دینے پر ہی رہیں گے، یا ہم لوگوں کا مال نہیں بڑھنا ہے، ہم لوگوں کے مال میں برکت نہیں ہونا ہے، ہم لوگوں کو سکرات کی حالت نہیں ہونا ہے، اور اسی سکرات کی حالت آنا ہے، قبر میں عذاب ہونا ہے، تو پھر کمجوسی کر کے اس میں دینے میں ٹال مٹول کرتے رہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ 4 چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ پنیر کا تو یہاں
حساب نہیں لگائیں, پنیر کے حساب سے بھی 3.5 کلو پنیر کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت کے حساب سے آ کر کیا ہے قیمت لگا کر دینا چاہیے. اب دیکھو, اب خود ڈیسائیڈ کر لیں ہم فقیر ہیں یا مالدار ہیں, کیا ہیں, اللہ نے کیا حیثیت ہماری رکھی ہے, اس حیثیت کے اعتبار سے آ کر ضرور صدقہ فطر ادا کرے. اور آج کے زمانے میں تو چھوٹا بچے آ کر کے, چھوٹے بچے خالی 100 کو نوٹ دو آج ہوں آئے تو رکھ آیا تھی, 100 کی نوٹ کی کوئی حیثیت کی نہیں آج کے زمانے کے اندر. تو پھر کس حساب سے نکالیں. میری آ کر آپ سے مشورہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا ہے, آپ کے جائیداد کروڑوں میں ہیں, آپ اس سے نکالیں 1120 سے نکالیں ایک فطرہ 1120. اپنے بچوں کا, اپنی بیوی سے اجازت لے کر نکالیں کہ بھئی آپ کا فطرہ بھی میں ہی نکال لیتا ہوں اتنا پیسہ. تو 1120 سے آ کر کیا ہے فطرہ نکالیں. جن کو اللہ نے اچھا دیا ہے خوش دلی سے نکالیں, اور جن کو اس سے کم درجے کی مال ہے, لکھپتی ہے آدمی, 4-5 گھر اچھا لے کر چھوڑا ہے اور کرائے وغیرہ سب آ رہے ہیں, بیٹے سب کما رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ 980 روپے سے آ کر اپنا فطرہ نکالیں, اپنا صدقہ فطر نکالیں 980 روپے سے. باقی الحمدللہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے پاس 280 روپے ایک فطرہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو. نارملی طور پر 280 روپے ہر ایک آدمی ادا کرنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ جو درمیانہ پد لوگ ہیں جن کے پاس اتنی لکھپتی ہائی فائی وی آئی پیس چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس, اور ان کا رزق بھی اگر درمیانہ ہے, مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کے لیے 280 روپے کمپلسری نکالنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو کوئی بالکل حیثیت والے ایک دم غریب, ان کو چلتا نہیں, ویسے لوگوں بھی نکالیں 100 روپے سے نکالیں. اب خود کو ان 4 چیزوں پر رکھ کر دیکھ لیں کہ میں کیا غریب ہوں, کیا اللہ مجھے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, میرے کھاتے میں میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, میرے بیوی کے پاس کتنے زیورات ہیں, میرے آخر بچوں کے پاس کتنے, میرے بچوں کے لیے میں نے کیا 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 ہے, کیا کیا لے کے رکھا ہے. اس اعتبار سے خود کو رکھیں. اگر اپنے آپ کو فقیر غریب سمجھتے تو 100 روپے سے نکالو, اگر آپ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ سمجھتے ہو, میں درمیانہ پد کا آدمی ہوں, 280 سے نکالو. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے 980 روپے سے نکالو, اور دیا ہے تو 1120 روپے سے نکالو. نکالیں گے انشاءاللہ, کمجوسی نہ کرو. 4 فائدے, روزوں کی میل ختم, مال میں برکت, سکرات کی حالت ختم, اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر قبر کے عذاب سے حفاظت فرماتے. یہ 4 فائدے آ کر حاصل کرنا چاہتے ہو, خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرو. ہم لوگ آئے بولا تھا جی آوازاں اٹھاتے سر, نہیں تو کیا بھی نہیں, وہاں ٹائم ہوا تھا مرکز میں 100 روپے بولا تو پورے اس میں آ کر 100 روپے. شریعت کو بگاڑ کر لوگوں کو بخیل بنا کے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا کرتے تھے, آپ دیکھے ہوگے. تو غریبوں کے ساتھ ان کی کیا ہمدردی ہوگی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں, ایک واقعہ آپ کو سنا دوں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیان کر رہے تھے, تو اس میں یہ 4 چیزیں آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کیے. تو جہاں پر حضرت علی کا گزر ہوا, حضرت علی رضی اللہ تو چوتھے خلیفہ ہیں, تو گیہوں کو بولتے تھے آدھا, یعنی 1 کلو 700 گرام تقریباً, اس کا تم آ کر فطرہ ادا کرو. تو حضرت علی اس گاؤں کے اندر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ گیہوں سستا ہو چکا تھا. تو فوراً مسلمانوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گیہوں بھی 3.5 کلو کی قیمت سے نکالو, اس لیے کہ وہ زمانے میں سستا مہنگا تھا, اب سستا ہو گیا ہے اس لیے کہ غریب کا فائدہ ہو جائے. تو اس سے شریعت کی روح صحابہ نے جو سمجھا ہے وہ کوئی نہیں سمجھتا. تو یہ اسی روایت کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے گیہوں اب آدھا سا, یعنی 1.25 کلو نہیں, اگر گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے نکالنا ہے اس کا ڈبل کر دو. یہ لکھا ہے علماء نے کتابوں کے اندر. تو بہرحال میرے بھائیو, کسے دینا ہے صدقہ فطر, یہ سوال ہے. ہمارے یہاں سب سے پہلے مؤذن صاحب امام صاحب یاد آ جاتے. مؤذن صاحب امام صاحب کو جھولی پکڑ اسٹمپو صدقہ فطر کی نیت سے لا کر ڈالا. یاد رکھ لو, جن کے پاس صدقہ فطر ادا کرنے کا پیسہ موجود ہو, صاحب نصاب ہو, تو ان کو دینا درست نہیں ہے. اس لیے امام کو, مؤذن کو
और इसी तरह यहां मंखाने वाले आते रहती, रोज ये धंधा बना लिए। याद रखो, मंखाने वाले हमारे से ज्यादा मालदार आती। मैं बारहा बोल चुका हूं, वो रात में डपटी मार को फकीर आती उठाने वास्ते, उनको घरां के पास भाई फितरा फितरा करके उनको झोली में डाल रहे। तुम ना उनको फकीर से क्या भाई मुनासबत, उन्हें रात में उठाने आता है बोलकर उसके उजरत में उन्हें उठाया बोलकर देते हैं, और उसका ना कोई घर बार होता है, ना कुछ होता है, ना कोई फैमिलीज होती है, वो तो वहां पड़े रहते हैं मार लेते हुए, गांजे गिंजे मार लेते हुए। और हमारे मोहल्ले के अंदर पड़ोसियों में कितने ऐसे बेवा औरतें होती हैं, कितने ऐसे गरीब घराने होते हैं जिनके घरा नहीं चल रहे हैं, वहां देने का हमारा मिजाज नहीं है। वो गाड़ी में ढकल कोई रिकॉर्ड रखता लगाता, रमजान का महीना है, ये है वो है, बोलो आदमिया वो ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कि हमदर्दिया को इनके पास डालना। भाई तुम्हारे से बड़ा करोड़पति रहता हूं, ऐसा मंखा साल भर 365 दिन मंखाता चलता, ऐसे आदमियों को जाकर तुम्हें डाले बदो सदक़े फितर अदा होता। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोग जो मंखाने वाले हैं, उनका धन्नाज मंखा कर ये करना, क्या ऐसे लोगों के लिए सदक़े फितर निकाले? या तुम्हारे रिश्तेदारों में, या तुम्हारे पड़ोसियों में, तुम्हारे आखिर क्या मोहल्ले के अंदर ऐसे लोग जो मुंह खोलकर सवाल नहीं कर सकते, अपनी गुर्बत को छुपाकर खुद अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, उनकी ईद उनके शोहर उनके सरों पर नहीं रहते। कभी कभार ऐसा होता है कि हालत ऐसे आ जाते हैं जिनके पास ईद का माहौल ही नहीं होता। क्या ऐसे लोगों को देना है या मंखाने वाले को देना है? आप ही तस्वीर करें, किसे देंगे? या दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं, या तुम्हारे आके पास आकर दरवाजा खटखटाकर मांगते हैं, इन मांगने वालों को सदक़े फितर अदा करोगे, या ऐसे लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार में खुद गरीब हैं, मोहल्ले के अंदर गरीब हैं, उन लोगों को तुम सदक़े फितर अदा करोगे? डिसाइड कर लो मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, अपने सदक़े फितर को इन मंखुओं के पीछे जाया करो दो, इसलिए कि एक एक मंखाने वाला भी 365 दिन अगर मंखाता है, वो हमारे से ज्यादा कमा कर रखा हुआ रहता है। इसलिए अपने गरीब मोहल्लों के अंदर जो गरीब बेवा औरतें होती हैं, गरीब लोग होते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है, ऐसे लोगों को चुन चुन कर तुम खुद जाकर उनके हाथ पे थमा दो। तो ये बातें हैं, चंद बातें हैं। और इसी तरीके से एक अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। अब तो आखिरी आशरा चलता है, इसके अंदर शब कदर को अल्लाह ने 2 ताखरातें हो गई, 3 ताखरातें बाकी हैं। अब ये आखिरी आशरे के अंदर मुसलमान इतने गफलत में पड़े हुए रहते हैं जिसमें आकर रमजान का इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारी पूरी आकर क्या है एनर्जी RR स्ट्रीट में और इसी तरह दुकानों में, शॉपिंगों में रात पूरा आकर वहां गुजार कर शॉपिंगों की नजर कर देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। इस वास्ते जो असल मकसद है, आखिर का जो अशरा है ना, ये पूरे रमजान पर बड़ा भारी है। पूरे रमजान की सबसे ज्यादा फजीलतें इसी आखिरी अशरे की हैं। इसके अंदर अपने वक्त को बर्बाद किए बगैर, रातों को आकर घूमे बगैर, रातों में शॉपिंगों को अपनी नजर किए बगैर हमने आकर इस आखिरी अशरे को संभाल लिया, इबादतों में गुजार दिया, तो हमारा फायदा ही फायदा है। दूसरी बात यह है कि बाइकान की भी ईद होती, औरतों की भी ईद के लिए जैसा मर्द संवरता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा वास्कोट डालता है, अच्छी चीजें पहनता है, औरत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि तुम जीनत इख्तियार कर सकती हो घर के अंदर रहते हुए। अपने शोहर के लिए जीनत बन संवर सकती हो घर के अंदर रहते हुए। यह शरीयत ने खुली छूट दी है, तुम चाहे क्या भी कर लो, जेवरात पहन लो, मेहंदियां लगा लो और अच्छे कपड़े पहनो, घर के अंदर बन सवर कर रहो अपने शोहर के लिए। यह शरीयत ने बल्कि अफजल फरमाया है कि जो औरत अपने शोहर के लिए बन सवरती है, वो औरत आकर क्या है, बड़ी फजीलत वाली औरत है, इसलिए उसके ऊपर सवाब भी मिलता है। अपनी इसीलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अल्लाह के नबी से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए बन सवरती हूं, इस पर औरत को सवाब भी मिलता है। लेकिन यह बन सवरने का, ईद के मौके पर बन सवरने का ये जादू ऐसा सर चढ़ गया है औरतों को, लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को, कि मेहंदी तक छुड़ाना नहीं आता इन लोगों को। एक जमाना था घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चियां भी आकर मेहंदियां डालते थे, डिजाइन छुड़ाते थे, और वो डिजाइन आकर बड़ी खुशी के साथ अपने सारे घर वालों को देखो, मैं इस डाली से ये डिजाइन, मैं जाकर ये फूल छुड़ाई सो,
ایسا آ کر کیا ہے خوش ہوتے تھے, 4 لوگوں کو دکھاتے تھے اپنے گھر کے, دیکھو ہمیں ڈالی ہمارے 25 ڈالی سے ظاہر ہو. آج کے خناس عورتیں, لڑکیاں, بے حیا بے پردہ عورتیں, یہ ننگے ننگے ہاتھ لے جا کر آرر اسٹریٹ کے اندر, وہ جو کھڑے ہو کر موتنے والے, جو مسلمان بھی نہیں غیر ہیں, بے شرم ہو کر اس کا باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر اس ہاتھوں کو سامنے جا کر رکھتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے عید آ رہی ہے, ایک اچھا ڈیزائن بنا کر دے دے. اس کی حیا کہاں چلی گئی, اس بچی کی حیا کہاں چلی گئی. اب انہیں کیا کرتا ہے, ہاتھ پکڑتا ہے, جو اس سے یہاں تک کہ مسلمان بھی نامحرم ہے, نہ کسی عورت کو دیکھ سکتا ہے, نہ کسی عورت کو ٹچ کر سکتا ہے. جس نے کسی عورت, نامحرم عورت کا ہاتھ ٹچ کیا, گویا وہ ہاتھ کا زنا فرما گیا حدیث کے اندر, ہاتھ کا زنا. جس نے کسی نامحرم عورت کو انگھٹے سے دیکھا, لذت استعمال کیا, آنکھ کا زنا فرمایا گیا. جس نے زبان سے کسی نامحرم عورت کو بات کیا یا عورت اس سے بات کی, زبان کا زنا فرمایا گیا. تو پھر یہ بے حیا باپ, بے حیا بھائی, بے حیا شوہر اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنے یعنی بچوں کو لے جا کر ننگے ہاتھ ان غیر لوگوں کے ساتھ ہاتھ بٹا کر یعنی مہندی چھڑواتا ہے. اب یہ ہاتھ لے کر بڑی خوشی خوشی سے باتیں کرتا بھی نہیں, انہیں بھی ہنستی مسکراتی ایسا ایسا کر کو ایسا باتیں کرتے بھی مہندی لگایا. مہندی لگا کر کون سی عید منانے جا رہی ہے, وہ عید جو اللہ نے ہمیں دی, وہ عید میں ان کو خوشیاں ملیں گی. ہماری امت کی بیٹیوں کا یہ حال ہے. جا کر دیکھو وہاں باہر ڈالے کو بیٹھے رہتے ہیں کہ مہندی چھڑانا سکھایا نہیں کیا, ماں سکھائی نہیں, عورتیں سکھائی نہیں, کیوں اپنی بچیوں کو, نوجوان بچیوں کو ان کے گورے گورے ہاتھ لے جا کر وہاں پر لا کر چھوڑنا, انہیں لذت حاصل کرنا. اور کتنے پتہ نہیں ایسے لڑکیوں کا ان سے کیسا ہی تعلق ہو جاتا ہے. ڈیزائن کے اس میں سورنے کے چکر میں کس کو دکھانا چاہ رہی ہو. تیری عید کیا اللہ قبول کریں گے؟ تیری عید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ خوشیاں دیں گے جو تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر اچھی عید ہو جائے؟ کہاں عقل ماری گئی میرے بھائیوں. اور لوگوں کے بھی عیداں ہوتی, لیکن کبھی یہ لوگ اگر ایسا ڈالنے کو بیٹھتے تھے نہیں, دیکھے ہوں گے آپ, اور مذہب کے لوگوں کی عیداں رہتی. لیکن مسلمان اتنا گا گزرا ہو گیا ہے, نہ اسے دین ہے, نہ حیا ہے, نہ پاک دامنی ہے. ارے ایک زمانہ ایسا تھا کہ اپنی بچیوں کی اتنی حفاظت سے رکھتے تھے, آج وہ زمانہ چلا گیا. کھلا چھوڑ والے, کھلا انہیں خود لے جا کر چھوڑتا ہے. اگر انہیں نہیں چھوڑا بولے تو انہیں چل جاتی, سو انہیں پوچھنے کا بھی حق نہیں رکھتا. ایسا اگر گھر کا ماحول بنا کے رکھ دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کا واسطہ, دین کے نام پر, عید کے نام پر اتنا اپنا ضمیر کو نیچے مت گراؤ جس میں اللہ ناراض ہو جائے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جتنے عورتیں وہ سب اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں. یہ سب آ کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو لے جا کر وہاں مہندی چھڑواؤ, بے حیائی کے نظارے کرواؤ؟ جب کوئی مسلمان دیکھتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. صحیح اس کے اندر جس کے پاس ایمان ہو, جس کے پاس ایمان نہیں, حیا نہیں, معمول سے وقت نکل کو چل جاتا رہتا. اتنے سارے دکان وہاں پر موجود ہیں, کیا کوئی دکان والا جا کر بول نہیں سکتا اگر تم نے مہندیاں چھڑوانا ہے کسی عورت کو منتخب کر لیں, کسی عورت کے ذریعے سے چھڑوا لیں. کہ ایک مرد ایک عورت کا ہاتھ بیٹھ کر مہندی چھڑاتا ہے, غیرت, شرم, حیا کہاں چلی گئی؟ تو میرا حال میرے بھائی بڑا درد کی بات ہے. ہر سال میں آپ کے سامنے یہ یاد دہانی کرواتا ہوں تاکہ امت اگر اس کو سمجھ جائے, امت ایسے بے حیا کاموں سے بچ جائے. بے حیائی پر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الحیاۃ الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں, بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دردناک عذاب دنیا کے اندر دیں گے. عید نہیں آئے گی ان کے اوپر, دردناک عذاب آئے گا, اللہ کا درد دینے والا عذاب. اس واسطے اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی عورتوں کو ہرگز ہرگز ایسے غیر نامحرم مردوں کے سامنے لے جا کر ہاتھ پھیلا کر, کیا وہ ڈیزائن میں تو چل جاتا, کل قیامت کے لیے اسی ڈیزائن کو رکھ کر اللہ جہنم کے آگ میں جلائیں گے. برداشت کر سکتی ہے تیری بیٹی وہ ہاتھ جس کسی نامحرم مرد کا
ہاتھ اسے ٹچ ہو گیا ہو تو وہ ہاتھ کیا جنت میں جانے کے قابل ہے؟ وہ چہرہ جنت میں جانے کے قابل ہے؟ جب جہنم میں جا کر اللہ تعالیٰ جلائیں گے، ایک ماچس کی یعنی چھوٹی سی چنگاری ہاتھ پر پڑنا برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کے آپ کو کیا برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، ایسے ڈیزنوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے اللہ کی ناراضگی نہ مولیا کرو، اور ایسے ہاتھ تو جہنم میں جلنے کے قابل ہیں جو ہاتھ کے کسی نامحرم مردوں کے سامنے جا کر پھیلا چکے ہوں، ایسے ہاتھ تو جنت پہ جانے کے قابل نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسے موقع آ جائیں جا کر سمجھائیں، جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں پیار و محبت سے سمجھے، بھائی ایسے جگہ نہیں آنا چاہیے، گھروں کے جا کر ڈال دو۔ یہ بھی سمجھانے کے پاس ہمارے پاس ایمان نہیں رہا، بولو تو ہم کتنے کے گزرے بن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھنا سنت پڑھ لیں۔